علی بھائی کیا جہاد لازم ہے؟ اگر لازم ہے تو کون سا؟ اپنے خلاف جہاد جی، اپنے 5.5-6 فٹ کے اوپر جہاد کریں۔ رہ گیا وہ قتال جس میں آپ کافروں کے خلاف لڑتے ہیں، تو جب سے فوجیں بنی ہوئی ہیں اس وقت سے صرف ہماری ذمہ داری ان کو فائنانس کرنا ٹیکسز کی فارم میں، وہ نیوٹرلز کا کام ہے لڑنا جا کے، وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ انہی سے پوچھا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، پرائم منسٹر سے پوچھا جائے گا، آرمی چیف سے پوچھا جائے گا، ہمارے سے نہیں۔ اس پہ میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم آلریڈی اس میں حصہ ڈال رہے ہیں نا ٹیکسز کے ذریعے۔ فوج میں بھی سارے بندے تو نہیں آگے جا کے لڑتے، روٹیاں پکا کے بھی تو پیچھے سے بھیج رہے ہوتے ہیں نا۔ یہ ضروری تو نہیں کہ جو گولی کھانے کے لیے آگے گیا ہے وہی جہاد کر رہا ہے، ورنہ تو حضرت عمر نے اپنے دور میں کتنے جہاد کیے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کیا، فوجیں بھیجی ہیں، لیکن ماسٹر مائنڈ تھے نا پیچھے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ لوگ ایک جذباتی باتیں ہوتی ہیں جناب کہ جہاد وہی کر رہا ہے جو، تو اس کے لیے وہ فلسطین اور جہاد آپ لکھیں نا تو میری یوٹیوب پہ ویڈیو کھل جائے گی، اس میں نے تفصیل کے ساتھ اس ٹاپک پر ڈسکشن کی ہے۔ جو آپ یہاں گلٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں جی وہ فلاں جگہ یہ ہو گیا تو ہم پہنچ جائیں، اور یہ وہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں جن کے بیوی بچے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ان سے جب وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، کتے بن کے داخل ہوتے ہیں، وہ باہر معاشرے میں ان کے حسن اخلاق کی دھومیں ہوتی ہیں، اور گھر وہ ہلکے کتے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے فلاں جگہ جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور تم خود جو ظلم کر رہے ہو اپنے بیوی بچوں کے اوپر، وہ یہ جذباتی باتیں ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ نے کوئی چسکا لینا ہے تو ماشاءاللہ بڑے لوگ وی لاگز بنا بنا کے پیسے لے کے وی لاگز اور لیکچرز دے رہے ہیں، میں نام نہیں لیتا پھر بالکل پرسنل ہو جائے گا معاملہ۔ پیسے لے کے آپ کو جہاد کی ٹریننگ دے رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے، اور ٹریننگ زبانی کلامی، ٹھیک ہے، تو وہ آپ دیکھیں اور خوش رہیں اپنی اس مستی کے اندر۔ جب آپ کا دل کرے تو آپ وہ لگا کے بیٹھ جائے کریں، جس طرح بچے جو پب جی کی گیم لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کے وی لاگز لگا کے بیٹھ جائے کریں جو نہ خود کبھی جہاد کیا نہ ان کی اولادیں کبھی جہاد میں جائیں گی، لوگوں کے مال اور لوگوں کی اولاد کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے جہاد کرتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں جو عام مسلمان ہیں نا وہ گلٹ کا شکار ہے، ان کے دل کے اندر ایک غم کی کیفیت آتی ہے کہ جی ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے، جہاد تو نہیں فرض ہو چکا، قتال فرض تو نہیں ہو چکا۔ اور آپ کو پتہ ہے کتنی این جی اوز جو ہیں نان گورنمنٹ آرگنائزیشن یا ان کو نان سٹیٹ ایکٹر کہہ لیں، وہ لوگ انہوں نے تو بھرتیاں بھی شروع کر دی ہیں مجاہدین کی، اور جا کے ہم جہاد کریں گے۔ اور ظاہر جہاد کی خواہش تو ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، قتال جہاد کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور یہ اسلام کی ہائیسٹ گڈ، سمم بونم، جو ایمینول کانٹ کی فلسفی میں ہائیسٹ گڈ اسلام کی چوٹی ہے۔ حتیٰ کہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے وہ منافقت کی شاخ پہ مرا، یعنی مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اللہ کے لیے جان دینا۔ شہید کون ہوتا ہے؟ جو گواہی دیتا ہے پریکٹیکلی مر کے کہ جس دین کا میں بلیور ہوں اس کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا، اور اس میں ایک اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا ہوئی اور اسے بسترے پر بھی موت آ گئی عام حالت میں، اللہ کے حضور وہ شہید لکھا جائے گا، بشرطے کہ اس کے دل میں تمنا ہوئی، یہ شرط ہے۔ تو ظاہر مسلمانوں کے دلوں میں تمنا تو موجود ہے، اور پھر ہمارے علماء جن کے بچے تو خود یورپ اور امریکہ میں پڑھتے ہیں، لیکن جمعے کی تقریروں میں ہمارا خون گرمانے کے لیے تو ماشاءاللہ ان کی خدمات حاضر ہیں، وہ بھی لوگوں کو کہتے ہیں جناب نکلو نکلو نکلو، اور اس سے پھر لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم گنہگار تو نہیں ہو رہے۔ جناب آپ کوئی گنہگار نہیں ہو رہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لہٰذا جتنی جہادی تنظیمیں ہیں یا اس طرح کے علماء قرآن سے جتنی آیات پیش کر کے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کی، اس زمانے میں تو ہجرت فرض کر دی گئی تھی، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا سب لوگ مدینہ شریف آئیں، جو ہجرت نہیں کریں گے منافق ڈکلیئر ہوں گے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ہی سورہ نساء میں آیات ہیں کہ تم لوگ غریب لوگ جو کافروں کے قبضے میں ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ ان آیات کو لے کے آج کے دور میں اپلائی کرنا، ان مسلمانوں کا کرنا جو ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں، تو ان کی کریڈیبلٹی کہاں تک ہے؟ اس وقت تو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، تو ہر بندے کے اوپر جہاد کرنا فرض تھا،
سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں کوئی ایک جنگ بھی لڑی ہے تو یہ آیات ان کو بھول گئی تھی، اس لیے کہ انہوں نے جنگ کے لیے فوج قائم کر دی تھی، کوفے کو فوجی چھاؤنی ڈکلیئر کر دیا تھا، قادسیہ اور یرموک میں سیدنا عمر خود نہیں گئے ہیں، آپ نے فوج روانہ کی ہے۔ تو آج بھی یہ فوج کا کام ہے، کسی جہادی تنظیم کا نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ مجاہدین بھرتی کرے۔ اور اسی طریقے سے اکثر آپ سنیں گے مسلمانوں سے کہ یہ کافروں کی سازش ہے جی اسلام کے خلاف۔ میرے بھائی قرآن نے پورے قرآن میں کہیں یہ رونا نہیں رویا گیا کہ کافروں کی سازش ہے اور اب رونا رو، نہیں، یہ بتایا گیا کہ کافر یہ سازش کر رہے ہیں، تم نے یہ کرنا ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص کہ میں فیل اس لیے ہوا ہوں کہ میرا پیپر لیا گیا، اگر میرا پیپر نہ لیا جاتا میں نے فیل نہیں ہونا تھا۔ بھائی پیپر تو لیا جائے گا، دنیا میں تو امتحان سے آپ نے گزرنا ہے۔ تو یہ کافر یا شیاطین یہ مسلمانوں کی آزمائش ہے، اگر آپ کہیں یہ ہو ہی نہ تو پھر تو میں جنت ہی پہنچ جانا سی، پھر تو انہوں نے بھی پہنچ جانا سی جنت ہی۔ تو انہوں نے تو سازشیں کرنی ہے۔ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنی، عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی، آیت نمبر ہے 139، یہ بڑی مشہور آیت ہے، یہ غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی۔ وَلَا تَهِنُوا، دیکھنا بے دل نہ ہونا، کمزور دلی نہ دکھانا، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ غم کرنا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر واقعی میں تم مومن ہوئے، بشرطے کہ مومن ہوئے۔ وہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قرآن، اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال دے گا۔ جسے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے